أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. ألف لام ميم والله أعلم بمراده. سورۃ العنکبوت کے آغاز میں الف لام میم پر اور حروف مقطعات پر یا دوسرے الفاظ میں قرآن کی آیات پر میں بحث کر چکا. امید ہے کہ سب حضرات کو یاد ہوگا انشاءاللہ. فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے. اہل روم مغلوب ہو گئے یعنی شکست خوردہ ہو گئے، انہیں شکست ہو گئی، وہ جنگ ہار گئے. فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، اور وہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ غالب آئیں گے عن قریب، من بعد غلبهم، اپنے مغلوب ہونے کے بعد، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. آیات کا تھوڑا سا شان نزول کہہ لیں یا پس منظر کہہ لیں، اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، جب یہ آیات نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے دعوت دی. سب سے پہلے آپ کی طرف پتھر اچھالنے والا، آپ کی مخالفت میں کھڑا ہونے والا اور کوئی نہیں، آپ کا اپنا سکا چچا ابو لہب تھا. وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس اشارہ مقصود ہے. تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا. وہاں سے مخالفت شروع ہوئی اور پھر بڑھتی چلی گئی. مخالفت بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. اتنے میں پتہ چلا انہی ایام میں جب یہ مکہ میں تھے کہ اہل روم اور اہل فارس کے درمیان جنگ ہونے لگی ہے. تو اہل روم یہ اہل کتاب تھے، عیسائی حضرات سے زیادہ تو اہل کتاب تھے. مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ جیت جائیں، کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب، یعنی ان کے پاس بھی آسمانی مذہب، اہل روم کے پاس بھی آسمانی مذہب. جو اہل فارس تھے کسرا، تو وہ ایران کے رہنے والے اہل کسرا جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ مجوسی تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا. دوسرے الفاظ میں وہ مشرک تھے. تو مشرکین مکہ کی خواہش یہ تھی کہ جو ہم جیسے ہیں وہ جیت جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بصرہ اور ازراعات کے علاقے، یہ دو نام ذکر کیے ہیں مفسرین نے. ازراعات، الف ذال را عین الف تا، ازراعات اور بصرہ کا علاقہ، یہ ان کا میدان جنگ بنا، جو مکہ کے غالباً قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو
آمین۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اہل روم کو شکست ہو گئی اور جو مجوسی تھے اہل فارس وہ غالب آ گئے۔ اب ان کے غالب آنے سے مشرکین مکہ نے جشن منایا اور مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا کہ جس طرح یہ مشرک ہونے کے باوجود، لا مذہب ہونے کے باوجود حق پر تھے اور یہ لوگ غالب آئے، اسی طرح ہم لوگ بھی تم پر غالب آئیں گے اگر ہمارے درمیان جنگ ہو گئی، کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں اور تم لوگ نہ حق پر ہو۔ بہرحال مسلمانوں کو اسے صدمہ پہنچا تو تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کاروباری انسان تھے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کا کیا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، عن قریب جنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ اب مغلوب ہوئے ہیں تو عن قریب اہل روم بھی غالب آ جائیں گے۔ تو لوگوں نے دیکھا بھائی اسباب کی دنیا میں یہ ناممکن تھا کہ اہل روم غالب آ جائیں، کیونکہ یہ لوگ اتنا آگے بڑھے کہ قسطنطینیہ کا علاقہ جو ہمیشہ تاریخ کے اندر توجہ کا مرکز رہا ہے، جسے آج کل استنبول کہتے ہیں ترکی میں، بلکہ وہاں کا دارالحکومت ہے قسطنطینیہ، اس کا پرانا نام ہے، وہ لوگ وہاں تک جا پہنچے، وہاں تک اپنی فتوحات پہنچائیں۔ اب اسباب کی دنیا میں بظاہر ان کا شکست کھانا ناممکن تھا، لیکن قرآن کے الفاظ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا۔ تو ابی بن خلف نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ غالب آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ شرط لگا لیں۔ کہا کہ اگر 3 سال کے اندر اندر اہل روم غالب آ گئے، ابی بن خلف نے کہا کہ میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، اگر غالب نہ آئے تو پھر آپ مجھے 10 اونٹ دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے۔ ابتدائی اسلام میں جیسے شراب حلال تھی، آپ جانتے ہیں بعد میں حرام ہو گئی وقتاً فوقتاً، آہستہ آہستہ تدریجاً، اسی طرح شرط وغیرہ لگانا یا جوئے کی جو ابتدائی صورتیں تھیں اس زمانے میں جو رائج تھیں اس کی اجازت تھی، بعد میں وہ بھی حرام ہو گیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، لہٰذا پھر بعد میں تو بہرحال بالکل یہ حرام کر دیا۔ تو اس وقت جائز تھا، اس لیے حضرت صدیق اکبر نے بھی شرط لگا لی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بضع کا اطلاق تو 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، آپ نے صرف 3 سال کی شرط کیوں لگائی؟ آپ ایسا کریں کہ تعداد بڑھا دیں، اونٹوں کی بھی اور سالوں کی بھی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق پھر 7 سال طے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 10 سال۔ تو 10 سال شرط کے طے ہوئے کہ اگر 10 سال کے اندر اہل روم غالب نہ آئے تو صدیق اکبر نے کہا میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا، اور اگر آ گئے تو پھر آپ مجھے 100 اونٹ دینا۔ اس نے کہا کہ بھائی، ابی بن خلف نے کہا کہ بھائی سب لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، آپ بھی چلے جائیں گے تو مجھے اونٹ کون دے گا؟ تو آپ نے پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا یعنی کفیل مقرر کیا کہ اگر میں یہاں سے چلا بھی گیا تو میرا یہ بیٹا آپ کو دے گا۔ بہرحال اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ طے ہو گیا ہوگا۔ وقت چلتا رہا، گزرتا رہا، مسلمانوں نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو یہاں جب جنگ بدر ہو رہی تھی، میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب یہاں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جنگ بدر ہو رہی تھی، رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو سن 1 ہجری میں، تو دوسری طرف اہل روم اور اہل فارس کے درمیان بھی جنگ ہو رہی تھی، ان کے درمیان بھی جنگ ہو رہی تھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں 70 بڑے سردار کافروں کو موت دی
اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، اور دوسری طرف وہاں اہل روم کو اہل فارس پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس وقت وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ دن ایمان والوں کا خوشی کا دن تھا۔ اب خوشی کا دن کیسے تھا؟ تو دونوں باتیں میں نے آپ کو تفصیلات میں عرض کر دیں۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے تھے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے بھی مسلمان خوش ہوئے، اپنی فتح پر بھی خوش ہوئے، اور دوسری طرف اہل روم کی غالب آنے پر بھی ان کو خوشی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابی بن خلف تو مر چکا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہجرت کے بعد یعنی وہ 100 اونٹ ان کے ورثاء سے مطالبہ کیا، اور ان کے ورثاء نے وہ 100 اونٹ ادا بھی کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض الفاظ میں سخط کے الفاظ ہیں کہ یہ حرام ہے، اسے صدقہ کر دو۔ یعنی پہلے ٹھیک ہے جائز تھا، لیکن اب نہیں ہے، لہٰذا اب اسے صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس ہماری ملکیت میں کوئی حرام مال آ جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے کا مال قرضہ لیا واپس نہیں کیا اور پھر سوچا کہ یہ تو میرے لیے حرام ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ تو ظاہر ہے جو صاحب حق ہے اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ حرام مال سے مراد مثال کے طور پر سود میں کچھ ایسے پیسے مل گئے یا اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے اور آپ کو یقین ہوا کہ یہ حرام مال ہے، اس حرام مال کی بات کر رہا ہوں کہ اسے پھر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا چاہیے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، امید ہے کہ یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور یہ جو فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کوئی پہلی مرتبہ شکست دینے پر اہل فارس کو یا مشرکین مکہ کو کوئی بے بس نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی قادر تھا، بعد میں بھی قادر ہے، آج بھی قادر ہے، کل بھی قادر ہوگا، ہمیشہ کے لیے قادر ہے، ہمیشہ قادر مطلق ذات رہے گی۔ باقی ان کے مغلوب ہونے میں کیا مصلحت تھی؟ تو بہت سی مصلحتیں تھیں، اور ان کے غالب آ جانے میں کیا حکمت تھی؟ بہت سی حکمتیں تھیں۔ لہذا ان حکمتوں کو دیکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھا جائے کہ آج اگر میں مظلوم بھی ہوں، آج اگر میں شکست خوردہ بھی ہوں، تو مجھے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں مجھے فتح عطا فرمائے۔ جی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں، ایک منٹ، حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ تو آخرت سے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان اہل روم کا ذکر کیا، بالخصوص ان اہل فارس کا اور مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے بھی پورے طریقے سے نہیں جانتے، بلکہ اس کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت مل رہا ہے، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، ہمیں فلاں آسانی ہو رہی ہے اور شکست ہو رہی ہے، فتح ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی بھی ہے، ایک ابدی زندگی بھی ہے، ہم نے وہاں بھی جانا ہے۔ تو یہ دنیا کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، سامنے کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کی پشت کو نہیں دیکھ رہے، پس منظر کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
اس لیے فرمایا کہ وہم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک مطلب میں نے عرض کیا ہے۔ دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ بھئی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو بھی، ظاہراً کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ ذکر کیا ہے، تنوین لائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ قلت پر دلالت کرتی ہے۔ دنیا کے ظاہر کو بھی یہ لوگ بہت تھوڑا سا جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے بلکہ تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اس کی مثال میں بس وہ میں واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ دو پیغمبر جو مجمع البحرین میں ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس تشریعیات کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام جن کے پاس تکوینیات کا علم تھا۔ لیکن وہ دونوں جب ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا دیکھی جس نے پانی کا ایک قطرہ سمندر سے لیا۔ آپ حضرات پہلے پڑھ چکے ہیں، غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنی اس وقت کی زمین پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو دو سب سے بڑے عالم دنیا کے اس وقت کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، خضر علیہ السلام کہ اے موسیٰ، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں پانی کا وہ قطرہ جو چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے۔ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ لوگوں تمہیں یہ جو ترقیاں نظر آ رہی ہیں، جہاز ہوا میں اڑتے ہوئے اور چاند پر لوگ پہنچتے ہوئے اور زمین کے اندر سرنگیں کھودتے ہوئے، اور یہ ساری جتنی بھی ترقیاں ہو رہی ہیں، زمین سے گیس اور پٹرول اور سونا اور پتہ نہیں کیا کیا نکالتے، یہ جتنی بھی ترقیاں ہیں، فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہیں دیے گئے ہو مگر بہت ہی تھوڑا سا علم۔ اس تھوڑے سے علم میں سے تم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہو، اور وہ بھی تھوڑا سا۔ لیکن ہم اپنے علم پر کتنا اتراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بالخصوص آج کل کے بچے جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو اپنی ڈگریاں لے کر پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے۔ بہرحال اولم یتفکروا فی انفسہم، فرمایا کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کیا یہ لوگ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ صرف اپنا آپ ہی اگر دیکھ لیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کتنی کاریگریاں ہیں اور میں کتنا اللہ کا ناشکرہ بندہ ہوں۔ اور اگر اپنی ذات میں ہی اگر غور و فکر کر لیں تو اللہ کی وحدانیت ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک انسان کا جسم ہے، کان کا ڈاکٹر الگ، ناک کا الگ، آنکھوں کا الگ، اور منہ کا الگ، دانتوں کا الگ، جگر کا، فلاں کا ہر چیز کا ڈاکٹر الگ ہے، اور وہ بھی اپنی فیلڈ کے اندر مہارت تامہ رکھنے کے باوجود پوری بات کو نہیں سمجھتا۔ یعنی ایک انسان کے اعضاء کو سمجھنے کے لیے 18 ڈاکٹر چاہیے، لیکن وہ بھی اس عضو کے بارے میں پوری تفصیلات نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے صرف تمہیں نہیں، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ایک مدت متعینہ تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یقیناً لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے؟ حالانکہ کانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ ان سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ تھے، ان کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی، ان سے مضبوط تھے۔ وآثار الارض، اور زمین کو انہوں نے ان سے زیادہ جوتا، آباد کیا۔ وعمروہا کا مطلب آباد کیا، آثاروں کا مطلب زمین کو جوتنا، زمین کو اس میں کاشتکاری وغیرہ کرنا۔ تو زمین میں انہوں نے اناج بھی اپنے لیے زیادہ اگایا کیونکہ کھانا پینا زیادہ تھا۔ وعمروہا اکثر مما عمروہا، اور انہوں نے آباد بھی ان سے زیادہ کیا جتنا انہوں نے کیا ہے۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی تعداد ان کی زیادہ تھی۔ اس وقت یہ فلسفہ بچے دو ہی اچھے، یہ فلسفہ نہیں آیا تھا، ایسی NGOs نہیں آئی تھیں
جو لوگوں کو بتائیں کہ بھائی پانی کی قلت ہو رہی ہے، زمین کے خزانے ختم ہو رہے ہیں، اور فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، اس طرح کے دعوے کر کے خاندانی نظام کا شرازہ انہوں نے بکھیر دیا ہے۔ اس وقت ایسے لوگ نہیں تھے، تو ایک گھر کے اندر 10 20 20 بچے بھی ہوتے تھے، 15 بچے بھی ہوتے تھے، تو یہ مطلب بھی دوسرا یہ کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں۔ کیا پتہ چلتا ہے 60 70 سال کا؟ تو ان لوگوں کی عمریں ہزار سال، 500 سال، بلکہ بعض کی تو 2000 سال تک بھی گئیں۔ بعض تو ایسے بھی تھے جو بوڑھے ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائیاں کی تھیں برا ہوا۔ اب کیا برائی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی آگے پھر وضاحت کر دی، تاکہ میرے یہ بندے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہیں اللہ کی آیات کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کی آیات کا انکار ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بھئی ہم کیسے کر سکتے ہیں، ایک مسلمان کیسے اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے؟ بھئی آپ مجھے بتائیں، قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے جمعے کے دن، ایک مثال میرے ذہن میں آئی تو وہی عرض کرنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ بھئی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جب اذان ہو جائے، اور بیع و شراء چھوڑ دو۔ تو کیا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہماری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں؟ کیا سودا سلف لینا ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو عملاً ہم اس آیت کا انکار کر رہے ہیں نا۔ اللہ کہہ رہے چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑ رہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں چھوڑتے، زبان سے ہم مانتے ہیں ہاں اللہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن عملاً ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، عملاً ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اسی طرح آپ باقی تمام آیات پر لگا لیجئے، تمام اس پر اللہ سود اگر منع کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں، تو عملاً ہم سود والی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے والدین کا احترام کرو اور ہم احترام نہیں کر رہے، تو ہم ان آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھیں تو شاید ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ شاید میں کافر ہوں، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے، فقہ حنفی کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ موجودہ دور میں تو انسان کو چاہیے کبھی کبھار غسل کر کے کلمہ پڑھ لیا کرے۔ کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ بہت سے لوگ دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ برے کر رہے تھے۔ تو کہیں انجانے میں ہم سے کوئی ایسا جملہ نکلا کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اللہ کی نظر میں ہم کافر ہیں، اور ہم دھڑا دھڑ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں مشکوک ہوا پڑا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار اپنے آپ کو نہلا دھلا کے اس کے بعد کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ اگر اس سے پہلے مجھ سے کوئی جملہ غلط نکلا تھا منہ سے اور میں نے کچھ ایسا کیا تھا تو مجھے معاف کر، میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اپنا تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان اللہ کی آیات کا اگر انکار کر بیٹھا ہے تو وہ درست ہو سکے اور صحیح ہو سکے۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے، فرمایا انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ جو شاعر اسلام ہیں، داڑھی ہے، کیا اس پر لطیفے نہیں بنتے؟ یا جنت اور جہنم ہے، اس کا مزاحیہ انداز میں ذکر نہیں کیا جاتا؟ یا اس پر لطیفے نہیں بنتے؟ اسی طرح علماء ہیں، ظاہر ہے وہ عالم تو انبیاء کے وارث ہیں اور شاعر اسلام ہیں، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بعض بدبختوں نے پچھلے دنوں میں قبر کا مذاق اڑایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ لازمی نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال ہے بھئی یہ تو کافر کرتے تھے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے انجانے میں ہم بھی یہ کام کر رہے ہوں اور ہمیں اس کی خبر ہی نہ ہو، ہم بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
ایک میں نے اقوال زری پڑھا تھا، تو وہ آپ حضرات کو سنا کے اپنا سبق ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور لوگوں کو ایسا رسول ان کے پاس آ گیا ہے جو صرف آیا ہی اس لیے تھا کہ ان کی ساری بدعمالیوں کو قیامت کے دن معاف کر کے ان کی سفارش کرے۔ بھائی یہی ہوتا ہے نا، نبی سفارش کر لیں گے، نبی سفارش کر لیں گے۔ اور فرمایا ان کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیے یہ تینوں دھوکے کی باتیں ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے، کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے وہ جبار اور قہار ہے۔ رسول سفارشی بنیں گے، ٹھیک ہے، گناہ گاروں کے لیے بنیں گے، لیکن ان کے لیے جن کے دل کے اندر تڑپ تھی اور انہوں نے آپ کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ نہیں کہ مرد دم تک حرام خوری کرتے رہے اور پھر یہ سوچیں کہ نبی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔